قرآن کو آپ جتنا کنیکٹ کر کے پڑھیں گے نا اتنا ہی آپ کو مزہ آئے گا اور اتنی آپ کو سمجھ آئے گی زیادہ سے زیادہ. اگر اللہ چاہتے تو اللہ ان کی بھی سماعت اور بصارت کو چھین لیتے، لیکن اللہ ایسا نہیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، چانس دے رہے ہیں. قرآن جو ہے اس کی بھی اس کا جو اندر کا ٹیسٹ ہے نا، جو اس کے اندر کا ٹیسٹ ہے وہ سب کے لیے مختلف ہے. جو اوپر ہے ظاہری ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے، اس کے جو عنوانات ہیں، جو اس کی تشریحات ہیں، جو اس کی ثمرات ہیں، وہ ممکنہ طور پہ تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن جو اس کی ڈیپتھ ہے، اس کے اندر جو مزہ ہے نا، وہ سب کا الگ الگ ہے، وہ ایک جیسا نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھائیو بہنوں دوستو، آپ سب کو ہم سب کی طرف سے، ہماری طرف سے بہت بہت سلام، اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو ہم اپنے گزشتہ سیشن کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ. تو ہم جو تشریح آیات کی کر رہے تھے، سورہ بقرہ کی آیات نمبر 19 تک ہم پہنچے تھے، 18 تک کی ہم نے کی تھی، تو ہم آگے سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے. اور استاد عماد ہیں ہمارے ساتھ. پچھلی جو آیات کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس سے کافی لوگوں کو انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ ہوا ہوگا. تو آپ سب کو خوش آمدید ہے قرآن پوڈ کاسٹ میں. اور یہاں ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ اڈاپٹ کریں قرآن کو ایسی کتاب جس سے آپ رہنمائی حاصل کر سکیں، روز پڑھیں اور روز اس کو انجوائے کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو آیت تھی جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، وہ سورہ بقرہ کی آیت تھی، آیت نمبر 18، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، کہ وہ بہہ رہے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور کیا ہے تو وہ نہیں پلٹیں گے، رجوع کریں گے، ہرگز وہ رجوع نہیں کریں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کون لوگ؟ جو منافق ہیں، منافقین ہیں، وہ لوگ جو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے دوستوں میں، اپنے پرانے رشتہ داروں میں، اپنے شیطانوں میں، لفظ اللہ تعالیٰ نے جو یوز کیا ہے، وہ یوز کیا کہ، اور وہ جب وہ اپنے شیطانوں میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو مطلب اللہ نے کہا ہے کہ ان کو سزا ملے گی اس بات کی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر ان کی اس بات کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے یہ کیفیت طاری کر دی ہے کہ وہ سمن بکمن عمیٌ فہم ہو چکے ہیں، اور اب وہ رجوع نہیں کریں گے. تو اب ہم آگے آغاز کرتے ہیں آگے والی آیت سے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو کسی بری چیز سے بچائے، اور ہمیں سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب لوگوں کو کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے گا. آپ کوشش کر رہے ہیں، چاہے چھوٹی سی ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن آپ سب کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے قرآن سے جڑ سکیں. تو یہی بات بہت امپورٹنٹ ہے، اور خوش نصیبی ہے، آپ سب لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ جو بھی سن رہا ہے اس کو، جو سننے والا ہے، کہیں سے بھی سنیں، کسی کی بھی سنیں، قرآن کو سنیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. بس اس کو آپ سمجھیں گے تو وہ عمل کرنا خود بخود آ جائے گا. تو عماد بھائی، اگر آپ اگلی آیت کی تلاوت کر کے اور اس کی گرامیٹیکل انالیٹیکل تھوڑی سی آپ وہ بیان کر دیں، ضرور گرامیٹیکل آپ اس کی جو ہے وہ بیان کر دیجئے تھوڑی سی، تو پھر ہم اس کی تفسیر اور تشریح پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. بالکل. تو میں تلاوت کرتا ہوں آیت نمبر 19 اور 20 بھی اسی میں ایڈ کر لیتا ہوں، تاکہ جو ہے دونوں ایک ہی جو ہے ایک جیسی ہی آیتیں ہیں مثالوں والی، تاکہ ایک پورشن ہمارا کمپلیٹ ہو جائے. تو دونوں آیتیں پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، اور اس کا مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس جو ہے ہم کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. او کصیب، او یہ جو ہے جیسے ہم انگلش میں اور یوز کرتے ہیں، او اور آر اور یا کا ترجمہ لیں گے اس کا. کصیب کا جو ہے جیسے کے معنی میں آتا کا، اور اس جیسا ایک اور لفظ ہے کما، کا اور کما، اس کو جو ہے جیسے والے الفاظ میں لیں گے. کصیب، سیب کہتے ہیں بارش. جیسے ہم کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں کہ بارش کے وقت پڑھیے اللہم صیبا نافعا. تو سیب کہتے ہیں بارش. من بس السماء، آسمان سے. صیب من السماء، آسمانی بارش کا. صیب من السماء
आसमानी बारिश की तरह, फी ही, उसमें। हमने इसका पूरा ग्रामर किया था, फी ही, फी हिम, फी का, फी या, फी को, फीना। ठीक है, फीमेल के लिए बोलेंगे फी हा, उसमें। उसमें, फी ही, उसमें। जुलुमातुन, जुलुमात अंधेरा, जुलुमात कहते हैं अंधेरा। वरादुन, और कड़क। राद जो है इसको इंग्लिश में ले तो थंडर जो रहता है ना, कड़क बिजली, कड़क के मायने में आता है ये, गरज। व बरकुन, और बिजली, बर्क कहते हैं बिजली। ये जालूना असाबियाहु, ये जालूना, जाला, ये जालू, जाला इसका परफेक्ट टेंस है, ये जालू ये इम्परफेक्ट टेंस है। ये जालूना, वो बनाते हैं, असाबियाहुम, उनकी उंगलियां, फी आजानिहिम, उनके कानों में, वो बनाते हैं उनकी उंगलियां उनके कानों में, यानी वो अपने कानों में उंगलियां जो है रख लेते हैं। ये जालूना असाबियाहुम फी आजानिहिम। असाबिया ये जो है प्लूरल है, उसबु सिंगल फिंगर को कहेंगे, असाबिया फिंगर्स को बोला जाता है। आजान उजुन की जमा, उजुन कहते हैं कान, आजान जो है कानों। मिनस सवाइकी, मिनस सवाइक थंडर क्लैप्स, मिनस सवाइकी अगेंस्ट द थंडर क्लैप्स। ठीक है, बिजली या गरज की जो है डर से वो अपने कानों में उंगलियां लगा लेते हैं। हदर अल मौत, मौत के डर से, हदरा मौत, हजरा डर, अल मौत मौत, हजर अल मौत, मौत के खौफ से, मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह घेरे हुए हैं काफिरों को, घेराव करने वाले हैं काफिरों को, और काफिर अल्लाह के इस घेराव से निकल के भागने वाले नहीं। तो ये एक मिसाल हुई है। पूरा एक तर्जुमा कर देता हूँ। या आसमानी बारिश की तरह जिसमें अंधेरा है, कड़क है और बिजली है, वो अपनी उंगलियां अपने कानों में रख लेते हैं मौत के डर से, और अल्लाह काफिरों का घेराव करने वाले। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम, करीब था कि बिजली यख्तफु उचक ले, अबसारहुम उनकी जो है बीनाई को। कुल्लमा अज़ाअ लहुम, जब भी रोशन होता उनके लिए, मशौफी, वो उसमें चल पड़ते। व इदा अज़लमा, और जब अंधेरा छा जाता, अलैहिम उन पर, कामू वो तो वो ठहर जाते। वलौ शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहते, लज़हब बिसमइहिम, तो जरूर उनकी समाअत को, व अबसारिहिम, और उनके देखने को ले जाते, छीन लेते। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये दो आयतें हुई तर्जुमा और जो है इसके ग्रामर के साथ। तो इस पे थोड़ा सा जो है हामिद भाई, आप आपके इंसाइट्स दीजिए कि जो पहली मिसाल बताई गई बारिश की, तो पहले तो अच्छा सा पस मंजर आ रहा था, मोमिनीन के बारे में अल्लाह ने बताया, काफिरीन के बारे में, फिर मुनाफिकीन की किस्में जो है अल्लाह ने डिस्क्राइब की। अचानक से मिसाल जो है अल्लाह पेश कर रहे हैं। तो ये क्या कनेक्टिविटी जो है दिखलाता है कि अचानक से मिसाल क्यों, मिसाल यहाँ पर क्यों जो है पेश की गई। बिल्कुल। जो इमाद भाई, असल में जो अगर आप पीछे थोड़ा सा जाएंगे ना, क्योंकि कुरान की जो ब्यूटी है ना वो ये है कि कुरान कनेक्टेड है। कुरान को आप जितना कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना उतना ही आपको मजा आएगा और उतनी उतनी आपको समझ आएगी ज्यादा से ज्यादा। अगर आप इसको साइलोज में यानी कि अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब आपको समझ आएगा, लेकिन आपको जो पूरी पिक्चर है ना वो वाजे नहीं होगी। अब जो ऊपर वाली आयत थी ना 17, उसमें अल्लाह ये कह रहे थे कि मसलहुम, कि उन लोगों की मिसाल मिसाल ऐसी है, ठीक है ना, मिसाल उनकी कि कमसा, उनके जैसी। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ने आगे मिसालें देनी शुरू कर दी। जी तो एक मिसाल हमने ऊपर पढ़ी थी कि जिसमें अल्लाह ये कह रहे थे कि ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, कि ले गया अल्लाह उनका नूर। और उसके बाद अल्लाह ने बताया कि वो क्या कैसे हो गए। तो उसके बाद फिर अल्लाह ने एक और मिसाल दी कि या, जैसे कि बारिश हो रही है बहुत बहुत तेज का, सय्यबिन, जैसे कि जोरदार बारिश है, कहाँ से, मिनस समाए, आसमान से। जब आसमान से तेज बारिश हो रही होती है तो हर कोई जो है वो उससे बचने छुपने या उससे जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और अक्सर और बेशतर दिन में भी अगर बहुत तेज बारिश हो तो बिल्कुल अंधेरा आ जाता है। तो क्या है कि आसमान से तेज बारिश हो रही है और एकदम अंधेरा आ जाए, और उस अंधेरे में एक कड़कदार बिजली की आवाज आए, पहले आवाज आए और उसके बाद फिर पहले बिजली नजर आती है फिर उसकी आवाज आती है। तो पहले बिजली नजर आएगी फिर उसकी आवाज आएगी। तो अल्लाह में क्या कह रहे हैं कि ये जो अलू ना, कि वो क्या कर लेते हैं, वो अपने आप को बना लेते हैं या डाल लेते हैं या ले जाते हैं अपने, जाला जालू यानी कि बनाना, बना लेते हैं वो अपनी उंगलियां अपने कानों के अंदर एक ढाल के तौर पे बना लेते हैं, अपने कानों के ऊपर अपनी उंगलियों को डाल देते हैं ताकि उनको वो आवाज सुनाई न दे सके। क्यों? इसलिए कि
یہ ان لوگوں کی مثال ہے ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہر طرف سے ایسے گھیرا ہوا ہے، یہ منافق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بالکل کسی بھی وقت کہیں پہ بھی لے جا کے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا مات بھائی آپ اور بیان کیجیے گا کہ اس کی مثال خاص طور پہ اس پیرائے میں کیوں دی گئی ہے؟ اس میں دیکھیے، ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ منافقین کے لیے جو ہے پورا پس منظر چل رہا ہے، کیونکہ کافر کا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ختم کر دیا کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اب جو سن رہے ہیں اس میں دو قسم کے لوگ آپ کو مل رہے ہیں، ایک وہ جو سن کے آپ کے سامنے تو جو ہے سر ہلا رہے ہیں، لیکن آپ کے پیچھے پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سیب من السما، یہ ایسے ان کے دل پر جو ہے ڈاؤٹ اور شک گزرتے ہیں جیسے بارش جو ہے آسمان سے ہو رہی ہے۔ ان کی ایک بیماری یہ ہے جو ہم نے پریویس آیت میں پڑھی تھی، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ وہ مرض کس چیز کا ہے؟ ڈاؤٹس کا مرض ہے ان کے دل میں۔ وہ ڈاؤٹ کرتے ہیں ہر چیز میں کہ یہ واقعی اللہ کے پاس سے ہے یا نہیں، یہ پیغمبر ہے یا نہیں۔ کبھی جو ہے ان کا دل مائل ہوتا ہے ان کی طرف، اور کبھی پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ تو یہ پیچھے ہٹنے والی چیز اللہ بتا رہے ہیں کہ بارش کی طرح جو ہے ان کے دل میں ڈاؤٹس آتے ہیں، شک آتے ہیں، باتیں جو ہے گرتی رہتی ہیں۔ فیہ ظلمات، کچھ ایسی باتیں ہیں جس کے اندر اندھیرا، یعنی وہ جو ہے اندھیروں کی طرف جاتے رہتے ہیں اس میں۔ ورعد و برق، اور اس میں بجلی بھی ہے اور اس میں چمک بھی ہے۔ یہ چمک جو ہے یہ ہدایت والی چمک، کبھی ان کے دل میں ہدایت والی چمک بھی آتی ہے اور کبھی کڑک بھی جو ہے ان کے دل میں آتی ہے۔ کڑک ان دا سینس کہ ان کی یہ جو کرتوتیں ہیں، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا، وہ کہتے تھے نحن مستہزئون، ہم تو موکرس ہیں۔ پھر اللہ کی بات اس کے اوپر، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے موک کر رہا ہے اور ان کو ان کی طغیانی میں ڈالے رکھ رہا ہے۔ تو جب ایسے الفاظ جب وہ سنتے ہیں نبی کی زبان سے، اللہ کے کلام کے تھرو، تو پھر ان کے دل پر جو ہے اثر پڑتا ہے، بجلی کی طرح جو ہے یعنی اثر ان کے دل پر پڑتا ہے، جس سے وہ ڈرنے لگتے ہیں۔ ڈر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ جالون اصابعہم، کانوں میں انگلیاں رکھنے لگتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو ہمارے خلاف باتیں آ رہی ہیں، یہ تو جو ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کو ڈانٹ ڈپٹ پڑ رہی ہے۔ تو اب یہ کانوں میں انگلیاں رکھتے ہیں حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہمیں موت آ جائے، اور صحیح میں اگر یہ ساری باتیں واقعی میں ہے تو پھر جو ہے ہماری خیر نہیں ہونے والی ہے اللہ کے پاس۔ تو اس طریقے سے واللہ محیط بالکافرین، اب چاہے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھیں یا گھروں میں بھاگ جائیں، یا حضرت نوح کے زمانے کے ٹائم کا بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ کانوں میں انگلیاں بھی ڈال لیا کرتے اور اپنے چہروں پر جو ہے چادریں بھی لگا لیا کرتے کہ ارے یہ پھر سے آ گئے ہم کو جو ہے ایک خدا کی دعوت دینے کے لیے۔ تو پیغمبروں کے ساتھ ایسا جو ہے معاملہ کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، چاہے یہ چادریں چڑھا لے، چاہے یہ کانوں میں انگلیاں رکھ لے، چاہے اپنی آنکھیں بند کر لے، یا چاہے گھروں کے کونوں میں جا کر چھپ جائے، اللہ کے احاطے سے، اللہ کی سراؤنڈنگ سے یہ باہر آنے والے نہیں، نکل کر اللہ سے کہیں بھاگنے والے جو ہے یہ نہیں۔ تو اس کی جو یہ تشریح ہے، یہ ٹریڈیشنل تشریح ہے جو عام طور سے ہم جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں اس کے ضمن میں۔ آپ کے ذہن میں اس کے تعلق سے کیا نئی جو ہے نقطہ، یا کیا اس کے اندر ہم اور پیغام لے سکتے ہیں، وہ آپ پلیز اپنی آڈینس کو ایڈریس کریے گا۔ میں اس کو جو ہے نا تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں نیچے والی آیت سے بھی۔ جی یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ لوگ جو آسمان پہ اندھیرا چھایا ہوا ہو اور کھلے آسمان کے نیچے ہوں، اور بجلی ہو اور تیز آواز ہو، اس سے ڈرتے ہوئے اپنی جان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ ایسے کہتے ہیں کہ واللہ محیطم، کہ اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے، مطلب وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے، اور اللہ جب چاہے ان کی جان لے سکتا ہے۔ یکاد البرق یخطف، یعنی کہ بجلی جب پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے نا روشنی سے کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس روشنی میں وہ تھوڑا سے دو چار قدم لے لیتے ہیں، جی پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم ازلم، اندھیرا ہو جاتا ہے، جو اللہ نے اندھیرا کیا، ٹھیک ہے، علیہم، ان کے اوپر، یعنی کہ پھر ان کے اوپر ایک ایسا اندھیرا آ جاتا ہے کہ اب ان کو کچھ پھر نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ جو شش و پنج والی کیفیت ہے، اس کو دونوں طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ جو جیسے، اس کو آپ اسی سے ریلیٹ کریے جہاں اوپر ہم نے وہ والی آیت پڑھی تھی نا، کہ
جب وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو تم میں سے ہیں، مومنین میں سے ہیں، جی اور جب وہ اپنے لوگوں پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو شیطانوں میں سے ہی ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اپنے شیطانوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جب ان کو تھوڑی سی روشنی ملتی ہے، چلنا شروع کرتے ہیں، اللہ ان کو روشنی دکھاتا ہے، اور پھر وہ اندھیروں میں آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے سے چیزیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ بالکل پھر گمراہی کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ جی تو اللہ جو ہے وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، لذہب بسمعہم وابصارہم، اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ جی مطلب ایک آدمی جو ایسی جگہ پہ کھڑا ہو وہ بے یار و مددگار ہوتا ہے، جی اللہ کی مدد سے اس کو تھوڑی سی روشنی ملتی ہے، تھوڑا سا چلتا ہے، اور اگر اللہ وہ روشنی ختم کر دیتا ہے تو اس کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے کہ وہ کہیں چل سکے، وہ رک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ تو یہ اب اسی طرح سے یہاں جب اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ لذہب بسمعہم وابصارہم، وہ جی اوپر اللہ میاں نے کیا کہا تھا، کہ اللہ تعالیٰ ان کا نور لے کے جا سکتا ہے، ان کا نور ختم کر سکتا ہے، اور ان کی جو بصارت اور ان کی جو ہے وہ ان کو اندھیروں میں چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اوپر قدرت ہے۔ اسی بات پہ ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جی جب یہ اللہ کی قدرت ہے، جو کہ ہے، اور اللہ یہ ایسا ان کے ساتھ کر رہا ہے، تو پھر تو ان کی تو کوئی قصور نہیں ہوا، وہ تو جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے اس میں چلے گئے، اب انہوں نے فیصلہ تو نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے کان ناک بند کر دیے۔ تو اس پہ ہم نے جو ڈسکشن کی تھی وہ پچھلی والی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کی جو سماعت اور جو آنکھیں ہیں وہ اس لیے بند کی تھی کیونکہ انہوں نے کفر کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو رد کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغام کے ساتھ منافقوں کا سلوک کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اس وجہ سے۔ ورنہ مطلب اللہ کے فارمولے میں ہر عمل کا رد عمل ہے نا، تو یہ جی اس عمل کا رد عمل۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يبصرون، ٹھیک ہے، ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ یہ تو فائنل ڈیسیجن تھا اللہ کا کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے اندھیروں میں، اور ان کی بینائی کو اللہ نے چھین لیا ہے، یعنی بالکل۔ اب ان کو ہدایت کا راستہ دکھنے والا نہیں ہے۔ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، ہم، مہر لگ چکی ہے، واپس پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ اب آج کی جو مثالیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، ہم، یعنی ان جیسے لوگوں میں، ہم، اوپر والے تو مہر یافتہ لوگ ہیں، ان کا فائنل ہو چکا ہے کہ وہ پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں، بالکل ان کا فیصلہ ہو چکا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے چانس دے رہے ہیں سیکنڈ ٹائپ آف پیپل، کیا صحیح۔ کہتے ہوئے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتے تو اللہ ان کی بھی سماعت اور بصارت کو چھین لیتے، لیکن اللہ ایسا نہیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، چانس دے رہے ہیں۔ وہی بات جو بیسک ہم نے کل دیکھا تھا نفاق کے بارے میں، نفاق فی العقیدہ، نفاق فی العمل، تو کل کی جو آیتیں ہماری تھی وہ ساری نفاق فی العقیدے کی تھی۔ سن کے آئے، آ کر پھر شیطانوں میں مل گئے اور کہنے لگے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، صحیح۔ اور جو ہے ٹریڈ کر دیا انہوں نے، ہدایت کو چھوڑا، گمراہی کو لے لیا، مہر لگ گئی لوگوں پر کہ یہ پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ آج کے جو لوگ تھے ان کے دل میں ایمان بھی آتا ہے، ان کے دل میں خوف بھی آتا ہے، ان کے دل میں اللہ کے تعلق سے بھی باتیں آتی ہیں، اور یہ اس کی طرف ولو شاء اللہ، یہ وہ تھا نا کہ جب روشنی ہوتی when it flashes they ہم، walk in it، جب ہم، روشنی دکھتی تو پھر وہ چلتے، وَإِذَا صحیح۔ أَظْلَمَ، اور جب نہیں سمجھ میں آتی باتیں، اندھیرا چھا جاتا اور ان کے من مطابق چیزیں نہیں لگتی تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے، خام رک جاتے۔ تو اس کو تھوڑا سا جو ہے ایسے بھی بتایا گیا کہ جب بینیفٹ دکھتا ہے ان کو اسلام پہ، یعنی جب مسلمان کسی جنگ میں جیت کر آتے اور وہاں کا جو سرمایہ ان کو حاصل ہوتا تو یہ بھی اس میں چلے جاتے اپنا حصہ، اپنا شیئر لینے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب بڑی قوم سے جو ہے جنگ ہوتی تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے اور رک جاتے، اور ایسے واقعات ہم نے جو ہے بہت دیکھے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ وعدہ کرتے ہیں جنگ میں شریک ہونے کا، لیکن پھر جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جیسے حدیبیہ کا جو واقعہ ہے، اس میں جو ہے یہ معاملے ہوئے۔ تو دو ہی بنیادی باتیں، ایک ہارڈ کور منافق اور دوسرے جو سافٹ ہیں،
ہارڈ کور ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے، وہ سمن بکمن عمیون ہو چکے ہیں، اور یہ جو سافٹ ہے ان کو اللہ تعالیٰ چانس دے رہا ہے تاکہ یہ کمپلیٹلی دین میں آ جائیں، آگے پیچھے نہ ہو۔ جیسے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے من مطابق اس میں نہیں کرنا ہے بلکہ کمپلیٹلی اللہ کے کمانڈمنٹس کو ماننا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، چاہے جسے چاہے وہ ہدایت دے، جسے چاہے وہ ہدایت سے روک دے۔ تو یہ ایک ان پٹ تھا جو میں نے جو ہے آپ کے سامنے رکھا۔ بے شک بے شک، بہت بہترین، آپ نے بہت بہت اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کیا، اور بے شک آپ کی بات میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وزن ہے، اور یہی ایک اس کی اچھی تفسیر بھی بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے یہاں پہ ایک طرح سے بنسبت ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی جو ہے سمن بکمن عمیون فہم کر دیا ہے۔ تو جو یہاں پر ہے اس میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ چاہیں تو ہو سکتا ہے واپس آ جائیں، اس لیے اللہ نے ابھی ان کو کچھ سماعت اور بصارت ان کی چھوڑ دی ہے،